السلام علیکم فرینڈز، ویلکم ٹو کتاب نگری یوٹیوب چینل کتابوں کی نگری میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کی ہوسٹ اقرا یاسین، اور آج میں آپ کے لیے لے کر آئی ہوں ماہنور شہزاد کے قلم سے تحریر کردہ خوبصورت ناول جانے وفا کی ایپیسوڈ نمبر 9 کو لے کر۔ لیکن اس ایپیسوڈ سے پہلے آپ کو جلدی سے کرنا ہوگا چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور کلک کرنا ہوگا بیل آئیکن کو۔ اب دیر کیے بنا شروع کرتے ہیں آج کی قسط۔ کچھ دیر پہلے ہی حریرہ زاویار کے ساتھ ہنسا سے ملنے کے لیے چلی آئی تھی۔ وہ لوگ ٹی وی لاؤنج میں بیٹھے باتیں کر رہے تھے۔ منتہا بیگم بھی ان تینوں کے ساتھ بیٹھی ہوئی تھی۔ تبھی دامیر اور زمار گھر میں داخل ہوئے اور نظر ان دونوں پر گئی۔ السلام علیکم دامیر بھائی اور زمار بھائی، حریرہ مسکراتے ہوئے ان دونوں کو دیکھتے ہوئے کہنے لگی، جس کا دونوں جواب دے گئے۔ زاویار اٹھ کر دامیر اور زمار سے ملنے لگ گیا۔ یہ لو زاویار چائے۔ ہنسا اس کی جانب چائے کا کپ کرتی مسکرا کر کہنے لگی۔ زاویار بھی مسکراتے ہوئے اس کے ہاتھ سے کپ تھامنے لگا۔ زاویار کا ہاتھ ہنسا کے ہاتھ سے چھوا۔ دامیر کی نظروں سے وہ منظر بچ نہ سکا۔ اس کی آنکھوں میں سرخی چھائی۔ ہنسا میری کافی روم میں لے آنا۔ دامیر سرد لہجے میں ہنسا کو مخاطب کرتے ہوئے فوراً سے بولتے ساتھ اوپر کی جانب بڑھ گیا۔ خاموشی سے سب اسے جاتا دیکھنے لگ گئے۔ میں کافی دے کر آتی ہوں۔ ہنسا چہرے پر مسکراہٹ سجائے حریرہ اور زاویار کو دیکھتے ہوئے کہتی اٹھ کر کچن کی جانب بڑھ گئی۔ اب آئے گا مزہ، جو صبح آپ نے کیا اس کی سزا ہے۔ ہنسا چہرے پر مسکراہٹ سجائے لال مرچ کا پورا چمچ بھر کر اس کی کافی میں ڈالتی مکس کرتے ہوئے مسکرا کر کہنے لگی، اور ٹرے میں کافی، پانی اور بسکٹ رکھ کر اپنے روم کی جانب بڑھی۔ کمرے میں داخل ہوتے ہی نظر دامیر پر گئی، جو کاؤچ پر بیٹھا لیپ ٹاپ پر کام کر رہا تھا۔ وہ خاموشی سے ٹرے رکھ گئی۔ دامیر کی نظر اس پر گئی۔ بیٹھو یہاں۔ دامیر اسے اپنے ساتھ موجود خالی جگہ پر بیٹھنے کا اشارہ کرتے ہوئے کہنے لگا۔ مجھے نیچے جانا ہے، میرے کزنس مجھ سے ملنے آئے ہوئے۔ ہنسا اسے دیکھتی منہ بسور کر اسے جواب دینے لگی۔ دامیر نے نظر اٹھا کر اسے دیکھا۔ کوئی بات نہیں، کزنس 15 منٹ ویٹ کر لیں گے۔ آئی سیڈ سٹ۔ دامیر نظریں اٹھا کر اسے دیکھتے ہوئے تھوڑا سرد لہجے میں بولا، جو بات کرنی ہے میں کھڑی ہوں، بولیں، سن رہی ہوں۔ ہنسا سینے پر بازو باندھ کر اسے دیکھتے ہوئے کہنے لگی۔ دامیر نے ایک نظر اسے دیکھا اور کافی کا مگ اٹھا کر لبوں سے لگا گیا۔ ہنسا چہرے پر مسکراہٹ سجائے اسے دیکھنے لگی۔ دامیر نے ایک گھونٹ بھرا اور فوراً ہونٹوں سے دور کی۔ اف، یہ کیا ہے؟ دامیر سرخ چہرہ لیے اسے دیکھتا کہنے لگا۔ ہنسا زوردار کہکہا لگا گئی۔ دامیر اسے دیکھنے لگ گیا۔ صبح جو آپ نے کیا اس کی سزا تھی۔ ہنسا مسکراتے ہوئے اسے دیکھ کر کہتے ساتھ پھر سے اونچا اونچا ہنسنے لگ گئی۔ دامیر کی نظریں اس کے چہرے پر گئیں اور پھر دامیر نے اس کے ہونٹوں پر فوکس کیا اور کاؤچ سے اٹھ کر اس کے قریب گیا۔ ہنسا اسے دیکھنے لگ گئی۔ دامیر چہرے پر سنجیدہ تاثرات سجائے اس کی جانب بڑھ رہا تھا۔ دامیر، یہ مذاق تھا چھوٹا سا، دیکھیں آپ مجھ پر غصہ نہ کریں گی۔ ہنسا اسے اپنی جانب آتا دیکھتے ہوئے سمجھانے والے انداز میں کہنے لگی۔ دامیر اس کے قریب آیا۔ دامیر دیکھیں۔ ہنسا اس کی جانب ہاتھ کرتے ہوئے اسے روکنے کا بولنے لگی، جب دامیر نے اس کا ہاتھ تھام کر اسے اپنی جانب کھینچا۔ اچانک افتاد پر ہنسا بوکھل آئی۔ مذاق تھا، جو بھی تھا، اس کی سزا تمہیں ضرورت ملے گی۔ دامیر اس کے چہرے پر نظریں جمائے رومانوی لہجے میں بولتا۔ ہنسا کی سانس سینے میں اٹکا گیا۔ وہ آنکھیں بند کر گئی۔ دامیر، مجھے نیچے جانا ہے۔ ہنسا اس کی قربت میں نروس سی ہوتی کانپتے لبوں سے اسے بولی۔ ابھی تم میرے قریب ہو۔ جب تک تمہیں میری قید سے رہائی نہیں مل جاتی تم یہاں سے ایک قدم نہیں ہلا سکتی۔ دامیر اس کے چہرے پر آئے بالوں کو چہرے سے ہٹا کر اس کے چہرے پر گہری نظر جمائے بولا۔ ہنسا کا پورا وجود کانپنے لگ گیا۔ دامیر اس کے چہرے کے قریب چہرہ لاتا اس کے ہونٹوں پر فوکس کر گیا۔ ہنسا دامیر کے سہارے پر کھڑی تھی۔ اگر وہ اسے نہ تھام کر کھڑا ہوتا تو یقیناً وہ اب تک زمین پر گر چکی ہوتی۔ سر؟ اس سے پہلے دامیر اس کے ہونٹوں پر چپتا ملازم دروازے پر دستک دیتا دامیر کو پکار گیا۔ وٹ؟ دامیر اسے اپنی قید میں ہی لیے روبدار لہجے میں پوچھنے لگا۔ بڑی بیگم صاحبہ آپ کو اور میڈم کو نیچے بلا رہی ہیں۔ ملازم منتہا بیگم کا پیغام بتانے لگا۔ دامیر اسے ٹھیک ہے بول گیا اور ملازم چلا گیا۔ آج سزا کے لیے بچ گئی ہو، لیکن یاد رکھنا اس کی سزا تمہیں لازمی ملے گی۔ دامیر اسے اپنی قید سے نکالتا اسے دیکھتے ہوئے کہنے لگا۔ ہنسا سکھ کا سانس لیتی فوراً نیچے کی جانب بھاگ گئی۔ دامیر اور ہنسا بھی اب سب کے ساتھ ڈائننگ ٹیبل پر رات کے کھانے کے لیے موجود تھے۔ کب آ رہی ہو ہنسا گھر؟ یار تمہارے ساتھ بہت وقت ہو گیا۔ چائے اور کہاں کوئی کہانی ڈسکس نہیں کی؟ زاویار ہنسا کو دیکھتے ہوئے مسکرا کر کہنے لگا۔ ہنسا نے اسے دیکھا۔ واقعی میں بھی بہت مس۔ سیلڈ دینا؟
ہنسا اپنی بات مکمل کر ہی رہی تھی جب تعمیر نے اس کی بات کے بیچ میں بول دیا۔ ہنسا اسے دیکھنے لگی اور سیلڈ کی ٹرے اٹھا کر اسے تھمائی۔ ہاں تو کیا کہہ رہی تھی؟ جب میں آؤں گی نا تب ضرور پانی ڈال کر دینا، تعمیر پھر سے بیچ میں بولا۔ ہنسا نے اسے غصے سے دیکھا اور پانی گلاس میں ڈالنے لگی۔ کتنا مزہ آتا تھا نا، 4 سال ہو گئے ہمیں ساتھ وقت نہ گزارے، زاویار اسے دیکھتے ہوئے بولا، جس پر ہنسا سر کو خم دے گئی۔ یہ تمہاری وجہ سے ہوا ہے کزن، تم اگر 4 سال پہلے نہ چاہتے تو نہ ہوتا ایسا۔ ہنسا اسے دیکھتی فوراً سے شکوہ کرنے لگ گئی۔ زاویار بھی مایوس سا اس بات میں سر ہلا گیا۔ تم مجھ سے بھی باتیں کر سکتے ہو زاویار، تعمیر زاویار کو دیکھتے ہوئے چہرے پر جھوٹی مسکراہٹ سجائے کہنے لگا۔ کبھی ملے نہیں ہیں نا، اس لیے ہنسا کے ساتھ تو وہ میرا بچپن سے لے کر اب تک کا ساتھ ہے۔ زاویار اسے دیکھتے ہوئے مسکرا کر جواب دے گیا۔ تعمیر کو اس کی باتوں سے شدید غصہ آنے لگ گیا تھا، کیونکہ اب وہ شادی شدہ ہو چکی اور اب ہم دونوں ایک دوسرے کے ساتھ ہیں نا ہنسا۔ تعمیر سخت نگاہوں سے زاویار کو گھورتے ہوئے ہنسا کی جانب دیکھ کر کہنے لگا۔ ہنسا زبردستی ہونٹوں پر مسکراہٹ سجا گئی۔ وہ میری کزن تو ہے ہی نا، اور ہماری دوستی کبھی بھی ختم نہیں ہو سکتی۔ زاویار بھی اس کی بات پر فوراً سے کہنے لگ گیا۔ ہنسا اسے دیکھ کر مسکرا دی۔ بالکل کزن، وہ مسکرا کر اسے پانچ مارتی بولی۔ تعمیر نے سرد نگاہوں سے ہنسا پر نظر ڈالی اور کرسی کھسکا کر وہ کھانا چھوڑ کر وہاں سے چلا گیا۔ ہنسا سمیت سب لوگ اسے جاتا دیکھنے لگ گئے۔ لگتا ہے تعمیر بھائی غصہ ہو گئے، ہریرا گھبراتے ہوئے اسے جاتا دیکھ کر کہنے لگی۔ زمار اور ہنسا نے اسے دیکھا۔ نہیں بس انہوں نے کھا لیا ہوگا، زمار ہریرا کو تسلی دیتے ہوئے بولا، جس پر وہ سر کو خم دے گئی۔ ڈنر کے وقت ارید ڈائننگ ٹیبل پر موجود تھا اور خاموشی سے کھانا کھا رہا تھا۔ تمہارے لیے گڈ نیوز ہے، عائشہ محترمہ مسکراتے ہوئے اسے مخاطب کرتی کہنے لگی۔ کیا؟ ارید فوراً سے انہیں دیکھتے ہوئے پوچھنے لگا۔ عائشہ محترمہ مسکرا رہی تھی۔ ہریرا کے گھر سے فون آیا تھا اور انہوں نے یس کر دی۔ آپ بتاؤ کس ڈیٹ کو منگنی رکھنی ہے؟ عائشہ محترمہ اسے دیکھتے ہوئے مسکرا کر پوچھنے لگی۔ نہیں موم، مجھے منگنی نہیں رکھنی، ارید فوراً سے انہیں دیکھتا کہنے لگا۔ عائشہ محترمہ پریشانی سے اسے دیکھنے لگ گئیں۔ تو پھر؟ وہ اسے سوالیہ نظروں سے دیکھتی پوچھنے لگی۔ مجھے ڈائریکٹ شادی کرنی ہے، اسی ویکینڈ پر نکاح، اور اس کے 2-3 دن بعد شادی کے فنکشنز کرتے، میں دیر نہیں کرنا چاہتا، ارید انہیں فیصلہ سنانے والے انداز میں کہنے لگا۔ عائشہ محترمہ انہیں دیکھنے لگیں۔ لیکن بیٹا، ہو سکتا ہے وہ اتنی جلدی شادی نہ کرنا چاہتے ہوں، عائشہ محترمہ اسے سمجھانے کے لیے بولی۔ ارید نے انہیں دیکھا۔ آپ انہیں بتا دیں، مجھے یقین ہے تھوڑے انسسٹ کرنے پر وہ مان جائیں گی، ارید انہیں دیکھتا ہوا بتانے لگا، جس پر ہمیشہ کی طرح عائشہ محترمہ اس کی ضد کے سامنے خاموش ہو گئیں۔ ٹھیک ہے، میں کل فون کر کے کرتی ہوں بات، وہ اسے دیکھتے ہوئے کہنے لگی، جس پر ارید مسکرا دیا۔ تھینک یو، وہ مسکراتے ہوئے کہتے ساتھ پانی کا گلاس لبوں سے لگا گیا۔ ہنسا عائشہ کی نماز ادا کر کے فارغ ہوئی تھی جب تعمیر نے اس کی بازو کو اپنی گرفت میں لیا۔ ہنسا اسے دیکھنے لگی۔ وہ جانتی تھی اسے کس بات کا غصہ ہے اس پر، مگر وہ اب کی بار رونے یا ڈرنے والی نہیں تھی۔ مجھے لگتا ہے تمہیں میری بات سمجھ نہیں آتی یا جان کر کرتی ہو، تعمیر بازو پر گرفت مضبوط کرتا ابھری ہوئی رگیں لیے غصے سے کہنے لگا۔ ہنسا اسے دیکھ رہی تھی۔ نہیں آتی ہیں پھر؟ ہنسا اسے دیکھتے ہوئے بغیر ڈرے پوچھنے لگی۔ تمہاری ہمت بھی کیسے ہوئی کہ تم نے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ سے خود ہی چھوا؟ تعمیر زور سے اس کا ہاتھ پکڑے اسے دیکھتے ہوئے سخت لہجے میں کہنے لگا۔ کیوں؟ آپ کو کیا فرق پڑتا ہے؟ آپ تو دادے کے کہنے پر لے کر آئے تھے، جس طرح آپ مجھ پر اعتبار نہیں کر سکتے ہیں، بالکل اسی طرح میں آپ کی بات کیوں مانوں؟ ہنسا تکلیف دہ تاثرات چہرے پر سجائے اسے دیکھتی بدلے میں سوال کرنے لگی۔ ہنسا، جو میرا ہے وہ میرا ہی ہوتا ہے، تعمیر سرخ آنکھیں لیے اس کے چہرے قریب لاتا غرایا۔ ہنسا ایک پل کو سہم گئی، مگر تاثرات چہرے پر نارمل رکھے۔ کس حق سے؟ ہاں، آپ نے تو مجھے قبول نہیں کیا ہے، ہنسا اسے دیکھتے ہوئے پھر سے سوال کرتی تعمیر کو مزید غصہ دلا گئی۔ ہنسا خاموش ہو جاؤ۔ نہیں ہوں گے، میں جاننا چاہتی ہوں کیوں؟ آخر کیوں آپ کو میرا زاویار سے بات کرنا پسند نہیں، اس کو چھونا پسند نہیں؟ کیوں؟ وجہ بتائیں آپ تو مجھ سے محبت نہیں کرتے ہیں، تو پھر یہ سب؟ ہنسا بھی بول رہی تھی جب تعمیر بڑی بے باکی سے اس کے ہونٹوں پر ہونٹ رکھ کر اسے خاموش کروا گیا۔ وہ اپنی جگہ ساکت ہو گئی، اس کا وجود سن ہو گیا۔ تعمیر فوراً دور ہوا اور ایک نظر اسے دیکھتے ہوئے وہاں سے چلا گیا۔ ہنسا پیر کے ناخن تک سرخ ہو گئی۔ بے شرم انسان! ہنسا کو تعمیر کی حرکت پر حد سے زیادہ غصہ آیا۔ مجھے کیا ہوا یہ؟ ہاں، میں نے کیوں؟ تعمیر لان میں کھڑا بالوں میں ہاتھ پھیرتے ہوئے خود سے پوچھنے لگ گیا۔ یہ کیا تھا، میں اور کسی لڑکی کی اس قدر قریب؟
دامیر کے ذہن میں ایک اور سوال گردش کرنے لگ گیا، سب اس کی سمجھ سے باہر تھا۔ اس کا دل زور سے دھڑک رہا تھا، کیونکہ تم اپنی بیوی ہنزا سے محبت کرنے لگے ہو۔ اس کی نادان حرکتیں، اس کی باتیں اور سب سے اہم تم دونوں کا رشتہ، وہ بہت مضبوط رشتہ ہے، وہ محبت کروا ہی دیتا ہے۔ دامیر کے ضمیر سے یہ آواز آئی۔ دامیر سوچ میں پڑ گیا، کیا واقعی مجھے ہنزا سے محبت؟ دامیر بولتے بولتے یکدم رک گیا اور شرمندگی سے سر جھٹک گیا۔ وہ کیا سوچ رہی ہوگی میرے بارے میں؟ کتنا گھٹیا ہوں میں؟ دامیر سر جھٹک کر شرمندہ سا خود سے سوچنے لگ گیا۔ رات میں جب وہ کمرے میں واپس آیا تو ہنزا منہ تک بلینکٹ لیے شاید سو چکی تھی۔ وہ بھی خاموشی سے اپنے کاؤچ پر آ کر لیٹ گیا۔ اس نے سونے کے لیے آنکھیں بند کی تو آنکھوں کے سامنے ہنزا کا ہنستا ہوا چہرہ لہرایا۔ وہ یکدم آنکھیں کھول گیا۔ وہ اپنی حالت سمجھ ہی نہیں سک رہا تھا۔ انہی سوچوں میں گم اسے کب نیند آئی اسے معلوم ہی نہ ہوا۔ صبح وہ آفس کے لیے تیار ہو رہا تھا، تبھی نظر ہنزا پر گئی جو فریش ہو کر نیچے جا رہی تھی۔ دامیر نے جاتے ہوئے اس کا ہاتھ تھام کر اسے روکا۔ رات کے لیے ایم سوری، مجھے نہیں معلوم مجھے اچانک کیا ہوا تھا، میں جانتا ہوں تمہیں بہت برا لگا ہوگا۔ دامیر اسے دیکھتے ہوئے شرمندہ سا کہنے لگا۔ ہنزا اسے دیکھ رہی تھی۔ آپ نے مجھے میرے سوال کا جواب نہیں دیا۔ ہنزا اسے دیکھتی فوراً سے سنجیدگی سے پوچھنے لگی۔ دامیر نے سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی ہے ہنزا۔ دامیر اسے دیکھتے ہوئے جواب دیتے ساتھ کمرے سے باہر کی جانب بڑھنے لگ گیا۔ مجھے آج رات تک آپ اپنا جواب سنا دیں تاکہ آپ کی زندگی بھی سکون سے گزرے اور میری بھی۔ میں اس طرح اپنی زندگی نہیں گزار سکتی۔ ہنزا اسے جاتا دیکھ کر فوراً سے بولی۔ دامیر نے مڑ کر اسے دیکھا۔ کیا مطلب؟ دامیر مڑ کر اسے دیکھتے ہوئے کہنے لگا۔ ہنزا بھی اسی کو دیکھ رہی تھی۔ مطلب یہی، میں زبردستی کسی پر مسلط نہیں رہنا چاہتی۔ آزاد کر دیں مجھے خود سے۔ ہنزا اسے اپنی بات کا مطلب سمجھاتے ہوئے کمرے سے باہر کی جانب بڑھ گئی۔ دامیر اسے جاتا دیکھنے لگ گیا۔ فضا زمار کے کیبن میں چائے رکھ کر واپس جانے لگی۔ فضا؟ زمار کے پکارنے پر فضا نے مڑ کر اسے دیکھا۔ جی سر۔ وہ مسکرا کر اسے دیکھتی پوچھنے لگی۔ زمار کی نظریں اسی پر تھیں۔ یہ فائل سنبھال کر رکھنا، جب میں جا رہا ہوں یاد سے مجھے دے دینا۔ آج رات اسی پر ورک کرنا ہے مجھے، ان میں مکس ہو جائے گی، اس لیے تمہیں دے رہا ہوں۔ زمار اسے ایک فائل دیتے ہوئے بولا جس پر وہ اس بات میں سر ہلا گئی۔ ٹھیک ہے زمار سر۔ وہ فائل تھامتی مسکرا کر کہنے لگی۔ زمار بھی مسکرا دیا۔ فضا کیبن سے باہر کی جانب بڑھ گئی۔ معصوم لڑکی۔ زمار مسکراتے ہوئے اسے جاتا دیکھ کر کہنے لگا اور کام میں مصروف ہو گیا۔ دامیر اپنے کیبن میں بیٹھا سیٹ سے پشت ٹکائے بیٹھا تھا۔ ہنزا کی باتیں دماغ میں گردش کر رہی تھی جس کی وجہ سے اس سے کام نہیں ہو رہا تھا۔ دامیر؟ اورید کیبن میں داخل ہوتے ہوئے اسے دیکھ کر پکارنے لگا۔ دامیر ہوش میں آیا۔ اس پروجیکٹ کا کیا کرنا ہے؟ اورید اس کے سامنے فائل رکھے سنجیدگی سے پوچھنے لگا۔ دامیر نے اسے دیکھا۔ میرا کام کا موڈ نہیں ہے ابھی۔ دامیر اورید کو دیکھتے ہوئے جواب دینے لگ گیا۔ اورید اسے دیکھ رہا تھا۔ کیا ہوا، طبیعت تو ٹھیک ہے؟ اورید فوراً سے اسے دیکھتے ہوئے پوچھنے لگا جس پر دامیر نفی میں سر ہلا گیا۔ ہنزا کو میں نے بولا تھا دادی کے کہنے پر کیا ہے نکاح۔ اس دن میں نے اسے اپنی مام کے متعلق سب بتا دیا اور یہ بھی بتایا کہ میں عورت پر اعتبار نہیں کر سکتا۔ اس دن سے ناراض ہے مجھ سے، لیکن آج اس نے کہا کہ میں زبردستی مسلط ہوئی ہوں اس پر، تو چھوڑ دے مجھے۔ دامیر اورید کو ساری بات تفصیل سے بتاتا ہنزا کی کہی بات بولا جس پر اورید اسے غور سے سن رہا تھا۔ تو تم کیا چاہتے ہو، چھوڑنا؟ اورید اسے سوالیہ نظروں سے دیکھتا پوچھنے لگا۔ نہیں، دامیر فوراً لفظی جواب دے گیا۔ اورید اسی کو دیکھ رہا تھا۔ پھر؟ اورید کنفیوز سا بولا۔ دامیر نے اسے دیکھا۔ آئی ڈونٹ نو، وہ پاس ہوتی ہے تو سکون سا ملتا ہے، اس کے دور جانے کا سن کر بھی اچھا نہیں لگتا، سمجھ سے باہر ہے۔ دامیر الجھے ہوئے لہجے میں پریشان سا اورید سے کہنے لگا۔ اورید مسکرا گیا۔ تمہیں پیار ہو گیا میرے بھائی، اس سے پہلے کہ دیر ہو جائے جا کر اپنی محبت کا اظہار کر دو۔ اورید اسے مسکراتے ہوئے پریشانی ختم کرتا کہنے لگا۔ دامیر نے اسے دیکھا، خاموش ہی رہا۔ اچھا، اس پروجیکٹ کو میں دیکھ لیتا ہوں، تم سوچو تمہیں بھابھی کو پرپوز کیسے کرنا ہے۔ اورید اسے دیکھتے ہوئے کہتے ساتھ اٹھ کر وہاں سے چلا گیا۔ دامیر اسے جاتا دیکھنے لگ گیا۔ دامیر سر، میں آپ کے لیے کافی لائی ہوں، آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں لگ رہی مجھے۔ ایمان ہاتھ میں کافی کا مگ تھامے دامیر کو دیکھتے ہوئے کہنے لگی۔ دامیر نے اسے دیکھا۔ ضرورت نہیں ہے اس کی مجھے، اور آپ صرف کام کے متعلق ہی مجھ سے مخاطب ہوا کریں۔ دامیر اسے انگلی دکھا کر وارن کرنے والے انداز میں کہنے لگا جس پر وہ شرمندہ سی وہاں سے چلی گئی۔ آف کے وقت دامیر اور زمار گھر کے لیے نکل پڑے۔ فضا جو کام کر کے فارغ ہوئی تھی اچانک اس کی نظر فائل پر گئی۔ استغفر اللہ، میں کیسے بھول گئی؟
انہوں نے فرق کرنا ہے، اس پر کیا کروں؟ فضا سر پر ہاتھ رکھے پریشان سے خود سے باتیں کرنے لگ گئی۔ ہاں گھر چلی جاتی ہوں، یہ اچھا ہے، ڈانٹ بھی نہیں پڑے گی مجھے، وہ فوراً سے مسکرا کر کہتی فائل تھام کر باہر کی جانب بڑھ گئی۔ وہ ٹیکسی میں بیٹھتی تعمیر کے گھر کا ایڈریس بتانے لگی۔ ڈرائیور گاڑی سڑک پر دوڑا گیا تھا۔ کچھ ہی دیر میں وہ شاہ مینشن کے باہر موجود تھی۔ وہ ٹیکسی سے اتر گئی، ٹیکسی والے کو پیسے پکڑا کر گھر کے اندر کی جانب بڑھی۔ اس نے ہاتھ میں پہنی رسٹ واچ پر نظر ڈالی جہاں 7:30 ہو رہے تھے۔ وہ گھبراتے ہوئے چھوٹے چھوٹے قدم اٹھائے ٹی وی لاؤنج میں داخل ہوئی۔ السلام علیکم، فضا ہنسا کو دیکھتے ہوئے مسکرا کر بولی۔ ہنسا ایک انجان آواز پر پلٹ کر دیکھنے لگی۔ وعلیکم السلام، آپ کون؟ ہنسا انجان نظروں سے اسے دیکھتی پوچھنے لگی۔ میں زمار سر کے اسسٹنٹ فضا ہوں، مجھے یہ فائل انہیں دینی تھی۔ فضا فوراً سے اپنا تعارف کرواتے فائل دکھا کر کہنے لگ گئی۔ اچھا، زمار کا روم وہ ہے، آپ دے دو۔ ہنسا اسے زمار کے روم کی جانب اشارہ کرتے ہوئے بولی۔ فضا اسے دیکھنے لگ گئی۔ جی؟ فضا حیرانگی سے اپنی اینک ٹھیک کرتے بولی۔ ہنسا مسکرا گئی۔ نوک کر لینا، ہنسا اسے کہتے ساتھ منتہا بیگم کے کمرے کی جانب بڑھ گئی اور فضا گھبراتے ہوئے چھوٹے چھوٹے قدم اٹھائے زمار کے روم کی جانب بڑھنے لگ گئی۔ جی تو فرینڈس، کیسی لگی آپ کو آج کی ایپیسوڈ؟ امید ہے آپ کو بہت پسند آئی ہوگی۔ کمنٹ سیکشن میں ضرور اپنی رائے کا اظہار کیجیے گا۔